یہ فکرہ تو آپ نے اکثر اور ہر سال ہی سنا ہوگا کہ پاکستان مشکل وقت سے گزر رہا ہے، تاہم موجودہ حالات حقیقتاً سنگین ہیں۔ رواں سال ملک بھر میں سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر لگی رہیں، تاہم گزشتہ ایک ماہ کے دوران وہ مسئلہ جو حقیقت میں پریشان کن تھا وہ ہے ملک کے معاشی حالات، جس سے نظریں اوجھل ہو گئیں۔ شدید سیاسی، معاشی اور اقتصادی بحران کے باوجود موجودہ پی ڈی ایم حکومت آئندہ مالی سال یعنی کہ 2023-24 کا بجٹ IMF پروگرام کے بغیر ہی پیش کرنے جا رہی ہے۔ اس بجٹ سے عوام، تاجروں اور صنعت کاروں نے حکومت پر نظریں جما لی ہیں کہ وہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں عوام کو حقیقی ریلیف دیں گے۔ تاہم معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ IMF پروگرام کے بغیر بجٹ پیش کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ اصل چیلنج یہ ہے کہ حکومت IMF کے ٹیکس لاگو کرنے کی ڈیمانڈ، ریونیو اہداف کا حصول اور روپے کی قدر میں استحکام کیسے رکھتی ہے۔ اس حوالے سے مشیر خزانہ عائشہ غوث پاشا یہ مختصر بیان دے چکی ہیں کہ آئندہ مالی سال کا بجٹ ٹیکس فری نہیں دے سکتے، مزید مشکل فیصلے لینے ہوں گے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ حکومت کی مدت اگست میں ختم ہو رہی ہے، جس کے بعد نگران سیٹ اپ آئے گا۔ موجودہ پی ڈی ایم حکومت کو ووٹ کے حصول کے لیے ایک بار پھر عوام کے سامنے جانا ہے، تو کیا حکومت اس بجٹ میں ایسے اقدامات اٹھائے گی کہ عوام سے ووٹ مانگ سکے؟ کیا آئندہ مالی سال کے بجٹ کو انتخابی بجٹ قرار دیا جا سکتا ہے؟ ایسے میں گزشتہ عام انتخابات کے سالوں کے دوران پیش کیے گئے بجٹ سے موازنہ کریں گے۔ سال 2013 میں نواز شریف حکومت نے تشکیل کے 7 دن بعد بجٹ پیش کیا۔ یہ بجٹ 3.6 ٹریلین روپے کا بجٹ اسحاق ڈار نے ہی پیش کیا۔ سال 2013 میں امریکی ڈالر کا ریٹ 97 روپے سے لے کر 108 روپے تک تھا اور سال 2013-14 میں ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 14.14 ارب ڈالرز تھے۔ اسی طرح سال 2013 میں بیرونی قرضوں کا مجموعی بوجھ 60 ارب ڈالر تھا۔ وفاقی حکومت نے کارپوریٹ سیکٹر پر ٹیکس کو 35% سے کم کر کے 34% کیا، جس کا مقصد پیداواری تناسب میں اضافہ تھا۔ اسی سال مہنگائی کی شرح 13% ریکارڈ کی گئی۔ اسی طرح اگلے مالی سال 2018 جس میں انتخابات ہوئے، اس میں نون لیگ حکومت کے مفتاح اسماعیل نے بجٹ پیش کیا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے 2018-19 کے لیے 59 خرب 32 ارب روپے سے زائد کا وفاقی بجٹ پیش کیا، جس میں بجٹ خسارہ جی ڈی پی کا 4.9% یعنی 18 خرب 90 ارب روپے تجویز کیا گیا۔ اسی مالی سال اقتصادی ترقی کی شرح 5.79% ریکارڈ کی گئی، اس وقت گزشتہ 13 سال میں جو سب سے زیادہ تھی۔ سال 2018 کے اپریل میں امریکی ڈالر کا ریٹ 115 روپے تھا۔ اسی طرح سال 2018 میں ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 15 ارب ڈالرز تھے، جو 2015-16 میں ملکی تاریخ کے بلند ترین سطح 23 ارب ڈالر سے کم ہو گئے۔ 2018 میں مہنگائی کی شرح جو نون لیگی حکومت کے آغاز یعنی 2013 میں 13% تھی، کم کر کے 2018 میں 5.08% پر ریکارڈ کی گئی۔ اسی طرح سال 2018 میں ملک پر بیرونی قرضوں کا بوجھ 99 ارب ڈالر سے زائد ریکارڈ کیا گیا اور اب ملک میں بیرونی قرضوں کا بوجھ 1 خرب ڈالر سے بھی تجاوز کر چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ بجٹ میں وفاقی حکومت کیا اقدامات کرتی ہے کہ عام انتخابات میں عوام کے پاس ووٹ کے حصول کے لیے جا سکے۔